آج ہم اپنی اس محفل کو شہید منبر و محراب امیر المومنین امام العادلین سیدنا فاروق اعظم کے ذکر پرنور سے منور کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کی محبت کا انداز سب سے الگ، سب سے جدا تھا، عمر جن کی حکمرانی کا سکہ صحرا اور سمندر پر بھی چلتا تھا، وہ عمر جن کے حکم پر لرزتی زمین ٹھہر جاتی تھی، وہ عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے محلات لرز اٹھتے تھے، انہی عمر فاروق کے سامنے جب سید العالمین محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو اتنے رفیق القلب اور اتنے نرم ہو جاتے کہ لوگ حیرت کرتے تھے کہ کیا یہ وہی عمر ہے جن کے جلال کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ عمر فاروق ایک بے حد اصول پسند شخصیت کا نام، لیکن یہ سارے اصول رسول کے تابع تھے، رسول سے بڑھ کر نہیں تھے۔ جہاں اصول کی بات آ گئی تو بیٹے کو بھی معافی نہیں مل سکتی، اور جہاں رسول کی بات آ جاتی تو پھر صرف سنت رسول کو دیکھتے تھے، ادائے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، اپنی یا کسی اور کی ذاتی رائے کو ہرگز اہمیت کبھی نہیں دیتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ایک دن ناظرین کرام لوگوں نے کہا کہ عمر تم تو بڑے اصول پسند بنتے ہو، لیکن یہ مسجد نبوی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کا ایک پر نالا لگا ہوا ہے، وہ سب لوگوں کے کپڑے آلودہ کر دیتا ہے۔ وہ پرنالہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، وہ پرنالہ مسجد نبوی کی مرکزی گلی میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے اتار دیتے ہیں، پرنالہ بھی اتار دیتے ہیں، اصول ہے تو سب کے لیے ہے۔ شارحین نے لکھا ہے ناظرین کرام کہ حضرت عمر فاروق اس گلی میں تشریف لے گئے جہاں پر وہ پرنالہ نصب تھا، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے وہ پرنالہ پکڑ کر کھینچ لیا۔ حضرت عباس اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر حضرت عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے کہ آپ کے مکان کی چھت کے 3 کونے اور بھی ہیں، کسی اور پر یہ نالا لگوا لیں، یہاں لگنے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر یہ کہہ کر تو چلے گئے۔ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے کہا کہ عمر نے آپ کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے اور فرمایا کہ گھر کے 4 کونے ہیں، کہیں اور لگا لیں۔ تو حضرت عباس یہ سن کر مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر نے آپ کے گھر کا پرنالہ ہٹا دیا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عباس فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر نے جیسے یہ پرنالہ اکھاڑا ہے ویسے ہی خود آ کر لگا کے بھی جائیں گے۔ لوگوں نے کہا عباس، عمر ایک بار کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے، آپ ان کے فیصلے کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا میں نے کہہ دیا نا، عمر لگائیں گے تو انشاءاللہ عمر ہی لگائیں گے۔ حضرت عباس یہ کہہ کر مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے بات میں پہل نہیں کی۔ حضرت عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے یہ امید نہ تھی، گھر میں 4 کونے ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ پرنالہ اسی کونے میں لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، گھر میں 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، اور میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا کہ اکھاڑ دوں اسے، میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے اپنے کپڑے بھی کئی بار آلودہ ہوئے ہیں، لیکن مجبوری یہ آن پڑی ہے کہ میں اس پرنالے کو اکھاڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان کی چھت بنا رہا تھا تو رسول اللہ اچانک تشریف لے آئے، کئی لوگ گواہ ہیں اس بات کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا تھوڑا کام میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ لیکن خیر ہے، اب بات اصول پر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، عمر آپ نے ہٹا دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ سامنے کون ہے؟ پکا اور سچا عاشق رسول حضرت عمر۔ یہ سن کر کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عباس پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کا بازو تھاما اور کہا کہ اونٹ پر چڑھ کر یہ پرنالہ ہٹایا تھا، اب آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اسے دوبارہ نصب کریں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے کندھوں پر چڑھے اور پرنالہ لگا کر اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے، جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اصول کیا کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ رسول کیا کہتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کس شے کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اصول کیا کہتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول کیا کہتا ہے۔ نبی کریم کے دستے مبارک پر نالے پر لگ گئے تو سارے اصول ختم ہو گئے۔ جو رسول سے نسبت، اس میں اصول کہاں۔ ایک روز ناظرین کرام، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہر ہے بڑی غربت تھی، غربت کا دور تھا، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہایت غربت تھی، لیکن اب تو مال اور دولت کی ریل پیل ہے۔ حضرت عمر سے کہنا چاہیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، بہت سارے ممالک کے سفیر اور وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں اور آپ وہی پرانا اور سادہ لباس پہن کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کم از کم غیر ملکی مہمانوں کے سامنے تو نیا لباس پہنا کریں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو سب نے مل کر یہ کہا اب یہ بات حضرت عمر سے کہے گا کون، یہ جرت کون کرے گا؟ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ مروت کرتے دیکھا ہے وہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بات وہ نہیں ٹالیں گے۔ حضرت علی شیر خدا کے سامنے صحابہ نے جب یہ بات عرض کی کہ عمر سے کہیں کہ غیر ملکی مہمانوں کے سامنے کچھ نیا لباس پہنا کریں، کچھ نیا لباس زیبتن کیا کریں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ حضرت علی تو خود درویش صفت صحابی تھے، خود بہت سادہ لباس زیبتن کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، البتہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو کہ وہ عمر کو یہ مشورہ دیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں، ان کی بات عمر نہیں ٹالیں گے۔ جب صحابہ کرام کی اس جماعت نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے، اماں عائشہ سے یہ بات کہی تو آپ مان گئیں اور حضرت عمر کو ملنے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب خادم نے حضرت عمر کو بتایا کہ مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو آپ امور خلافت میں مصروف تھے۔ جیسے ہی سنا کہ آقا کے گھر سے بلاوا آیا ہے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ام المومنین سیدہ عائشہ کے حجرے پر پہنچ گئے۔ ہم عائشہ آپ پردے میں موجود ہیں، پردے میں سے ہی فرمایا دیکھو عمر، غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں لیکن جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، اگر حرام ہے تو بتاؤ۔ فرمایا نہیں اما عائشہ ام المومنین، حرام تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اتنے سفیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، آپ تو بیت المال میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اب ایک نیا کرتا آپ بھی پہن لیا کریں، اس سے سامنے والے پر آپ کی دھاک بیٹھے گی۔ سب کا یہی مشورہ ہے، کہا کہ آپ نیا لباس پہنیں۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو بالکل خاموش ہو گئے، گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی، کہنے لگے پاک محبوب کی پاک زوجہ، آپ جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، بس مجھے وہ لباس پہننے کے لیے دیجیے گا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر یہ رنگ نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرے دوپٹے کا پلو آنسوؤں سے تر ہو گیا اور مجھے عہد رسالت کے وہ پرنور شب و روز یاد آ گئے۔ حضرت عمر تو اپنی بات کہہ کر چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اماں عائشہ کیا فرمایا، حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا آپ سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن عمر جو بات کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ٹھیک ہے، وہی مصطفیٰ کا اصل رنگ ہے، وہی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، وہی سنت رسول ہے جس پر عمر عمل پیرا ہیں، وہی سنت رسول ہے جس پر عمر عمل پیرا ہیں۔ سبحان اللہ۔